اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہے اور حج کا مہینہ ہے اور محترم مہینہ ہے. جو 4 محترم مہینے ہیں اس میں کا یہ تیسرا مہینہ ہے ذی الحج میں اللہ رب العزت نے عبادتوں کا مجموعہ بنا دیا. کئی قسم کی عبادتیں اس کے اندر رکھ دی گئیں. ذی الحج کے مہینے میں اللہ رب العزت نے حج کا مہینہ، حج کی عبادت کو بنایا. اس میں حج جیسی عظیم عبادت اللہ نے اس میں رکھ دی جو اسلام کا رکن رکین ہے، اسلام کے ارکانوں میں سے ایک اہم اور محترم شان رکن ہے. اور پھر اسی حج میں عرفہ کا دن بھی جو رکن اعظم ہے، یعنی حاجی مقام عرفہ میں جاتے ہیں، وہاں رکتے ہیں، وقوف عرفہ کہا جاتا ہے. عرفہ کے میدان میں وہاں قیام کرتے ہیں، وہاں رکتے ہیں، یہ رکن اعظم ہے. اور اس دن کو بڑا محترم بنایا. حدیثوں میں آتا ہے کہ اس دن یوم عرفہ، یعنی آج کا دن جو ہمارے یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے 9ویں تاریخ ہے، آج عرفہ کا دن ہمارے ہندوستان میں ہے. اس دن کو بڑا محترم بنایا، بڑا فضیلت والا بنایا، اور اس دن کے روزے کو مستحب قرار دیا کہ جو اس دن کے روزے کو رکھتا ہے اس کو بڑی فضیلتیں ملتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی فضیلت رکھی کہ اس دن میں دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو حج کی سعادت اور عبادت رکھی تو اس میں ہم سب کو سعادت حاصل ہوتی ہے. دوسری، یوم عرفہ کا دن محترم بالشان دن بنایا اللہ رب العزت نے. پھر تیسری، اسی میں قربانی کا ایک عظیم الشان واقعہ ہوا جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے تا قیامت تک اس قربانی کو جاری و ساری فرما دیا. ایک عظیم واقعہ ہوا جو سننے کے قابل ہے. اور پھر ساتھ ساتھ چوتھی اور پانچویں کی اس پورے عشرے کو فضیلت والا بنایا، یعنی ذی الحج کے شروعاتی عشرے کو. یہ پورا عشرہ اتنا اہم ہے، اس کی فضیلت بس اس طرح سے بیان کی جا سکتی ہے کہ رمضان کے جو اخیر عشرہ ہوتا ہے اور اس کی اخیر راتیں جو ہوتی ہیں جتنی اہم اور محترم شان ہوتی ہیں، اسی طرح یہ ذی الحج کا جو شروعاتی عشرہ ہے اس کی خصوصاً اس کے جو دن ہوتے ہیں وہ بڑے فضیلت والے اور بہت اہمیت والے ہوتے ہیں. ہم لوگ رمضان کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں اور اس کی راتوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ذی الحج کا بھی وہی مقام ہے. لیکن ہمارے وہاں اس طرح کا معمول نہیں ہے کہ ہم ذی الحج کا، لیکن یہ کرنا چاہیے. وہی فضیلت جو رمضان کے اخیر عشرے میں جو فضیلت اور جو ثواب ہوتا ہے، وہی ذی الحج کے شروع عشرے میں وہی فضیلت اور وہی ثواب ہوتا ہے. اور یہ قربانی سے جیسا ایک عظیم شاہکار جو اس دنیا نے، اس دھرتی نے نہ کبھی دیکھا تھا اس سے پہلے اور نہ کبھی دیکھے گی، کہ کیا ہی وہ نظارہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تو ان کی اولاد نہیں ہوئی اور بڑھاپے میں اولاد ہوئی، اور اولاد جیسی عظیم نعمت اللہ نے ان کو بخشی، وہ بھی بڑھاپے کے عالم میں. جبکہ ان کے فرشتے آئے تھے خوشخبری دینے تو انہوں نے خود کہا تھا کہ اب بوڑھی ہڈیوں میں کیا جان، اب اولاد کیسے ہوگی. تو یہ اللہ رب العزت کا انعام تھا. پھر جب وہ اولاد بڑی ہوئی، یعنی کھیلنے کودنے کے لائق ہوئی، تھوڑا سا شعور رکھنے کے لائق ہوئی، پھر ایک سے امتحان آ جاتا ہے کہ اب اپنی اولاد کو جو ہے ذبح کر دو اللہ کے راستے میں. قرآن نے کیا خوب اس کو بیان کیا ہے، رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أني أذبحك کہ جب ہم نے ان کو اولاد، انہوں نے دعا کی کہ مجھ کو ایک نیک اولاد عطا فرما اے رب العزت، رب هب لي من الصالحين، کہ مجھ کو نیک اولاد عطا فرما. اور ان کو اللہ نے رب العزت نے نرم دل والی، نرم مزاج والی، عمدہ اخلاق والی اولاد عطا. فبشرناه بغلام حلیم، عمدہ اخلاق والی، نرم مزاج والی، نرم دل والی ان کو اللہ رب العزت نے جو ہے اولاد دی.
फलम्मा बलगा मअहु अस्साय, और जब वो दौड़ने कूदने के लायक हुई, जब वो थोड़ी सी शोर रखने के लायक हुई, तब अल्लाह ने जो है ख्वाब में दिखला दिया। और नबियों का ख्वाब तो सच्चा होता है कि काल है। फिर बाप बेटे की गुफ्तगू, इसमें बहुत नुकात छिपे हुए हैं, बहुत ही पॉइंट छिपे हुए हैं। फिर बाप बेटे की गुफ्तगू, काल या बुनैया, ऐ बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा, कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूं, फंजुर मादा तरा, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या मशवरा है, तुम्हारा क्या ख्याल है। तो बेटे ने, फिर वो बेटा भी नबी का था, नबी भी थे, कैसे थे, जलीलुल कदर खलीलुल्लाह, खलील के माने आते हैं जिगरी, जिगरी अल्लाह के जिगरी दोस्त थे। उन्होंने अपना इम्तिहान कामयाब तरीके से कामयाब हो गए, अच्छे तरीके से। फिर बेटे भी नबी का था, जो मुस्तकबिल में नबी बनने वाला था, जिसकी नस्ल से इस दुनिया के सरदार, तमाम अंबिया के सरदार आने वाले थे। वो तो उनका भी वही जवाब था, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, कि ऐ मेरे अब्बू जान, आप वो काम कर डालिए, आप वो काम कर दीजिए जिसका हुक्म दिया गया, आप हिचकिचाइए नहीं, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे, हम ऐसे नहीं होंगे। हम नबी थे, ख्वाब में देखा था, कोई हीला बहाना बना सकते थे, हम लोगों की तरह कोई लॉजिक ढूंढ सकते थे। हम लोग को इबादत में, कोई इस्लाम में लॉजिक ढूंढते हैं कि हमें लॉजिक बताइए, हमें ऐसे बात समझ में नहीं आती है, हमें कोई लॉजिक बताइए, इसलिए मस्जिद बताइए, इसके मनफात बतलाइए, तब हमें बात समझ में आएगी। कोई इस्लाम का अहकाम बतलाया जाता है, बतलाए जाते हैं, कोई हुक्म बतलाया जाता है, तो हम उसकी लॉजिक ढूंढने लगते हैं कि इसकी लॉजिक क्या है, नमाज पढ़ने का लॉजिक क्या है, नमाज पढ़ने की मसलियत क्या है, नमाज पढ़ने की मनफात क्या है। लेकिन वो नबी, उनका तो ज्यादा हक था कि लॉजिक ढूंढते, वो मसलियत उसको पता करते, तब हुक्म बजा लाते। लेकिन नहीं, इस्लाम का और ईमान का आला दर्जा यही है कि आमन्ना व सद्दक़ना समीअना व अताना, कि हमने सुन लिया और इताअत की, हम ईमान लाए और तस्दीक की। ये ईमान का आला से आला दर्जा है, जो नबियों पर ही भाता है, जो नबियों पर ही ज़ेब देता है। फिर जब वो हिला बहाना कर सकते, ख्वाब में देखा है, हो सकता है शैतान का कोई वसवसा हो, कोई ये दे सकते थे हिला बहाना, लेकिन नहीं, ख्वाब में देखा, उसको सच कर दिखाया। अल्लाह ने कहा सद्दक़्तु रुया, ए इब्राहिम, तुमने सच कर दिखाया, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। अब हम इस आओ, वो उसको लिटा, फलम्मा अस्लमा तल्लहु लिल जबीन, उसको लिटा दिया इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम को, चीत उल्टे, यानी गर्दन नीचे और छुरी चला दी थी। लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या था? अल्लाह का हुक्म ये नहीं था कि इंसान को ज़बह किया जाए, नहीं। और इब्राहिम सलाम के पास लॉजिक था कि ए अल्लाह, इससे पहले कोई इंसान कुर्बानी नहीं हुई तो आज कैसे मुमकिन होगा, ये सवाल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और उन्होंने कर दिखाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में खुद कहा है, सद्दक़्तु रुया या इब्राहिम, इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम तुम पर फिदा हो गए, तुम हमारे महबूब बन गए, तुम हमारे खलील बन गए। अब वो फिर अल्लाह ये इतना खुश हुआ कि 8 से 6,000 साल पहले, 7,500 साल पहले की रिवायात को क़यामत तक जारी कर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कि अब ये सुन्नत पूरी उम्मत में जारी रहेगी और आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये उम्मत क़यामत तक जारी रहेगी। और ये इसको लोग खुशी के साथ इस पर अमल पैरा होंगे और करते रहेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम को हर कदम पे आजमाया। वो जिब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि हम उनको आजमाते रहे, हम उनको कोयले से कुंदन बनाते रहे। और फिर जब फतम्महुन, जब उन्होंने कामयाब हो गए हर आजमाइश में, उन्होंने तमाम आजमाइशों को मुकम्मल कर लिया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, तो हमने फिर उनको पूरी दुनिया का इमाम बना दिया, हमने उनको पूरी दुनिया का इमाम बना दिया। बताइए, अभी छोटा सा लड़का है, अल्लाह पाक का हुक्म होता है कि जाओ छोड़ दिया उसको, बेदरोग बियाबान जंगल में, ना इंसान है ना जानवर है, बिल्कुल सुनसान, छोड़ दिया जाके जंगल में, और छोटा सा बच्चा है, गोद में है, और चले आते हैं, कोई हिला बारा नहीं, कोई लॉजिक नहीं ढूंढते हैं, बस हुक्म आया, आमन्ना व सद्दक़ना समिअना व अताना, कर दिखाया। फिर जब वो, और बीवी का क्या जुमला है कि ए इब्राहिम, ए मेरे जनाब, ए सरदार, आप यहाँ में क्यों छोड़े जा रहे हैं? क्या अल्लाह का हुक्म है? कि जी हाँ, अल्लाह का हुक्म है यहाँ आपको छोड़ना, तो फिर ठीक है, जाइए, अल्लाह का हुक्म है तो फिर अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा।
اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ایمان کا یہ اعلیٰ درجہ تھا اور وہاں بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، کھیلنے کودنے لگتا ہے، ابا جان کرنے لگتا ہے، دوڑتے ابو گھر آتے ہیں تو بچہ دوڑ کے ابو سے جو لپٹ جاتا ہے، وہ محبت ایک الگ ہی محبت ہوتی ہے کہ والد اپنی کمائی کر کے دن رات اپنے خون پسینہ کر کے کما کے جب رات تھکا ماندہ اور ہارا آتا ہے، کبھی کبھی مایوس آتا ہے، کبھی تھک کے آتا ہے، چور ہو کے آتا ہے، لیکن جب اپنی اولاد کو دیکھتا ہے اور آ کے لپٹ جاتی ہے ابا جان کر کے، تو اس کی وہ اور تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ حکم ہو جائے کہ اپنی اب اس اولاد کو ذبح کرو، تو اس میں کوئی لاجک نہیں ڈھونڈنا اور فوراً تو اس کو بس اس حکم کو بجا لانا ہے، اس حکم کو کی بجا آوری کرنی ہے، سمعنا واطعنا کرنا ہے اور چلا دینا ہے چھری کو۔ یہ چھری چلاتے ہیں کہ ادھر سے حکم ہوتا ہے، چھری چلنا نہیں، چھری کی فطرت تھی چلنے کی، آگ کی فطرت تھی جلانے کی، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ آگ بنی، قلنا یا نور یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی ایسی نہ ہو جائے کہ اس کو جو ہے برف میں جما کے مار ڈال، بلکہ سلامتی والی بن جا۔ اللہ نے ساتھ میں یہ بھی لگا دیا کہ اے آگ یا نار کونی بردن، برد من ٹھنڈک ہو جانا، ٹھنڈی ہو جانا، لیکن ساتھ میں آگ پر عقل تو ہے نہیں کہ کتنا ٹیمپریچر انسان سہتا ہے، آگ کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، غیر ذوی العقول آگ ہے اللہ کی مخلوق میں سے، تو اس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، اس کی فطرت سے جلانا وہ جلاتی ہے، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی لگا دیا سلامن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنے ٹیمپریچر کے ساتھ آ جا جتنا انسان سہ سکتا ہے۔ تو چھری کی فطرت تھی کاٹنا، اب آج یہ نہیں کہ چھری کی فطرت کاٹنا کسی حکم میں نہیں چلتی ہے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا ہے چھری کٹنا نہیں ہے، ہم امتحان لے رہے ہیں ان کا، یہ ہمارے خلیل ہیں، تو کس قسم کی خلیل ہم دیکھیں بھی تو ذرا کہ یہ کس قسم کی خلیل ہے۔ تو یہ اس مہینے میں عبادتوں کا مجموعہ اللہ نے، حج کی عبادت، عشرہ ذی الحجہ کی عبادت، پھر اس میں یوم عرفہ کی عبادت، پھر اس میں عظیم الشان قربانی کی عبادت، یہ بہت مہینہ یہ بڑا محترم ہے، بڑا فضیلت والا ہے، اور اس مہینے میں قربانی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر ہمارے سب سے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سنت کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اور اس میں دو تین مسائل ایسے ہیں، اس میں کہ قربانی میں صاحب نصاب شخص پہ قربانی واجب ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ قربانی کا نصاب وہ نصاب ہے جو صدقۃ الفطر کا نصاب ہے، جو صدقۃ الفطر کا نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب میں اس میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ نصاب میں یہ ہے کہ سونا چاندی 52.5 تولہ اور سونا 7.5 تولہ جس کے پاس ہے، یا نقدی ہے اس کے بقدر، یعنی چاندی کے بقدر 612 گرام چاندی کے بقدر کے برابر نقدی ہے، تو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے، اس میں تو یہ تو ہے سونا چاندی تو نصاب ہے، اگر اس کے علاوہ اگر چاندی بھی اتنی نہیں ہے، سونا بھی اتنا نہیں ہے، لیکن زائد چیزیں ہیں، کسی کے پاس پلاٹ ہے جو استعمال نہیں ہوتا ہے، کسی کے پاس گھر ہے جو استعمال نہیں ہوتا ہے، کسی کے پاس گاڑی جو استعمال نہیں ہوتی ہے، کسی کے پاس کپڑے زائد ہیں کہ پہنتا ہے باقی زائد رکھے استعمال نہیں ہوتے ہیں، گھر میں زائد سامان برتن زائد ہیں، ایکسٹرا برتن ہیں وہ زائد ہیں، رضائی گدا زائد ہے، اگر ان سب کو ملا کے اگر وہ رقم پہنچ رہی ہے تو قربانی کی رقم ہو جائے گی، یعنی قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ اگر ان سب کی مقدار 52.5 تولہ آج کے حساب سے 62,000 روپیہ بنتا ہے، 62,000 پوائنٹ کر کے کچھ روپیہ بن رہا ہے آج کی اس میں، آج کل کے اعتبار سے جو 1 لاکھ روپے چاندی کے اعتبار سے 62,000 روپے کچھ بنتا ہے۔ اگر اتنی رقم اس کے پاس ہے، اتنی رقم کے سامان ہیں جو زائد ہیں جو استعمال نہیں ہوتے ہیں، تو ان پر قربانی واجب ہے، ایک مسئلہ۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ ہر بار اٹھتا ہے کہ گھر کے مکھیا سے مطلب نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ یہ صاحب نصاب شخص کون ہے، صاحب نصاب شخص کون ہے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے باپ ہو، قربانی اس پر واجب ہوگی۔ تیسری بات ہے عورت کے پاس بیوی کے پاس زیورات ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر وہ زیورات کی قیمت 612 گرام چاندی کے بقدر پہنچ رہی ہے، کیونکہ آج کل 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس نہیں ہوگا، خال ہوگا، کسی کے پاس ہوگا 7.5 یعنی 87-88 گرام بن رہا ہے، سونا کہاں جا رہا ہے 96-97 ہزار، اس اعتبار سے سونا کم ہوتا ہے کہ لوگوں پاس 1 تولہ 2 تولہ 3 تولہ حد ہے عموماً، لیکن چاندی عام طور پر ہوتی ہے تو چاندی کی مقدار 612 گرام جو کہ 62,000 کچھ کر کے بنتی ہے، اتنے کے برابر اگر اس کے بعد نقدی ہے، پیسہ ہے یا سامان ایکسٹرا
चाहे बर्तन का हो, चाहे रजाई गत्ते का हो, चाहे वो प्लाट पड़ा हो उसका किसी का, चाहे वो कपड़े लत्ते हो जो एक्स्ट्रा हो बिल्कुल जायद हो, मतलब तो उस पर भी अगर वो सब मिला के उसका मजमुआ 62,000 रुपए बन रहा है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। और अल्लाह के रसूल की वो वाइद याद रखिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन लौ सअतुन फलम युदही फलम यक़रबन्ना मुसल्लाना, कि जिसके पास गुंजाइश थी, जिसके पास इतना मिकदार थी कि वो कुर्बानी कर सकता था, फिर उसने कुर्बानी नहीं की, तो फिर कतई हरगिज वो उसको मेरे मुसल्ले मेरे ईदगाह में आने की कतई जरूरत नहीं है, वो ना आए मेरे। यानी अल्लाह के रसूल ने बहुत हरकाया है, बड़ी वाइड फरमाई है। तो इस पर भी ध्यान रखिएगा कि औरत के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है, साहिब निसाब के शख्स पर कुर्बानी वाजिब। मुखिया से कोई मतलब नहीं है, मुखिया से नहीं मतलब है कि हमारे घर में मुखिया वो है, नहीं। अगर हम कमा रहे हैं, अब्बा तो मुखिया होते हैं, बस ऐसा होता अब्बा घर में है, उनके पास वो कमा नहीं रहे, उनके पास पैसा नहीं है, लड़के कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, तो हम साहिब निसाब हुए, हमारे पास पैसा है, तो हम पर कुर्बानी वाजिब होगी, अब्बा पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। बाकी के मसाइल आप इसके बाद भी पूछ सकते हैं, मौलाना आलिम लोग माशाल्लाह है रहते हैं यहाँ पर। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईदगाह की नमाज इस मस्जिद में 8 बजे होगी और ईदगाह में इंशाअल्लाह 7:30 बजे होगी।